تھوڑی ہمت کر کے غریب تک پہنچا دو اس مال کو، بلکہ غریب کو دینے کے بجائے اس کو بولو تو غریب ہے کیوں، وجہ کیا ہے تیری غربت کی؟ وہ کہے گا روزگار نہیں ہے، چل ہم تجھے روزگار دلاتے ہیں، ہماری گلی میں مسائل ہیں، صفائی نہیں ہے، کر دیا کر۔ مارکیٹ سے ایسا شارٹ ہوگا، یہاں آئے ہیں میرے پاس بھکاری، پیسے دے دو۔ میں نے کہا یار مسجد میں فرنٹ ایریا تھوڑا خراب ہو رہا ہے، بھکاری ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا لیول نہیں ہے کہ وہ مسجد کے کچرا اٹھائے، ایک مثال دے رہا ہوں، بھیک مانگنا لیول ہے؟ جب بھیک مانگ لی، اس سے زیادہ ذلت کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے بہتر وہ بھنگی ہے جو لوگوں کے گٹر صاف کر کے پیسے کماتا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ 1000 گنا بہتر ہے بھیک مانگنے سے۔ حدیث میں کسی بھنگی کے بارے میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن ذلیل ہوگا، بھیکاریوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بغیر شرعی عذر کے بھیک مانگتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت بولو نہیں ہوگا۔ اللہ انہوں نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، اللہ ان کے چہرے کی رونق چھین لے گا قیامت کے دن۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس پیسہ آیا تو رشتہ دار بھی آ گئے، پیسے دے دو پیسے دے دو پیسے دے دو، ہر رشتہ دار یار کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں پیسے دوں گا، کیوں چاہیے؟ جیسے آپ اسلامک بینک جائیں نا، قرضہ دے دو، وہ نہیں دے گا آپ کو، وہ کہے گا کیوں چاہیے؟ آپ کہو گاڑی خریدنی ہے، وہ کہے گا ہم خرید کے آپ کو دے دیتے ہیں مہنگی کر کے قسطوں پہ۔ آپ کہیں گے میرے پاس مکان نہیں ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے مکان ہم خرید کے آپ کو دیتے ہیں، اور شرکت متناقصہ کی بیس پہ اس کے یونٹ بیچتے رہیں گے۔ اس میں لون کا سیٹ اپ نہیں ہے، یہیں سے سود ختم ہوتا ہے۔ جو عام سودی بینک ہیں وہ لون دے کے آپ کو بولیں گے ہمیں پروفٹ چاہیے اس کا، آپ کا پیسہ ڈوبے یا نہ ڈوبے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس جب کوئی پیسے مانگنے آیا کرے تو آپ پوچھا کریں کیوں چاہیے، سمجھ رہے؟ آپ اس سے کیا پوچھا کریں؟ کیوں چاہیے۔ وہ جو ریزن بیان کر رہا ہے کہ بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں، ٹھیک ہے جی بچے کو آپ ایڈمیشن کروا دیں، فیس میں ہر مہینے بولو نا دے دیا کر۔ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، کہہ رہے ہیں یہاں رشتہ دار اس کام کے لیے تیار، ان کو پیسہ چاہیے، پیسہ بس، ضرورت نہیں بتائیں گے۔ تو اسلام میں جو غریبوں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے وہ غریبوں کو اپاہج بنانے کے لیے نہیں ہے۔ خیر میں آج بیان بھی ٹائم پہ ہم نے ختم کرنا ہے، تبھی تو قرآن کہتا ہے، علامہ اقبال نے جو قرآن کی آیت کو شعر میں نقل کیا ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، یا تو مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ، یا علامہ میرا خیال ہے الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جس قوم کو خود شعور نہیں ہے اس کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے سیاسی نمائندے یہ ہمارے حقیقی لیڈر ہیں، یہ واقعی ہمارے حقیقی لیڈر ہیں۔ حقیقی کا مطلب جیسی قوم ہے اس کے لیڈر ایسے ہی ہونے چاہیے، حقیقت میں نمائندگی کر رہے ہیں قوم کی، یہ باہر دنیا میں پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں جنہوں نے سلیکٹ کیا تو دیکھو وہ کیسے ہوں گے، کیسی مبارک ہستیاں ہوں گی جنہوں نے ہماری سلیکشن کی ہے۔ تو یہ حقیقی لیڈر تو اسی کو بولتے ہیں۔ یہ جمہوری نظام جو ملک میں چل رہا ہے یہ نظام ہی غلط ہے، یہ سسٹم بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا لٹیرا ہوگا نا، جو سب سے زیادہ قوم کو الو بنائے گا وہی آگے آئے گا۔ یہ سسٹم کا حصہ ہے، یہ جتنا جھوٹ بولے گا اتنا ترقی کرے گا وہ۔ یہ نظام ہی غلط ہے۔ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے جو کسی حد تک خلافت کے قریب ہے۔ یہاں اختیارات اتنے ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں گٹر کا ڈھکن کس کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی گلی میں گٹر میں بچہ گر کے مر جاتا ہے، آپ 6 مہینے یار یہ ہوا کس سے ہے، یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سعودی عرب میں کہیں بھی کچھ جرم ہوتا ہے ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ۔ UAE میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے نا، ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ۔
ایک آدمی کے پاس اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ غلط چلے ہم اس کا نام لے کے بد دعا تو کر سکیں. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا بد دعا صحیح آدمی کو لگ رہی ہے یا غلط کو جا کے لگ رہی ہے. کام پروجیکٹ کون شروع کراتا ہے اور کون اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے؟ شروع ایک گورنمنٹ کراتی ہے, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے میرے 5 سال مکمل ہوں گے, میری بلے بلے ہو جائے گی, لوگ کہیں گے واہ 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 واہ, اس کے 5 سال سے پہلے اس کی ٹانگ کھینچ دی. اگلا آتا ہے اس کا اس پروجیکٹ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, وہ آخری کیل ٹھوک کے اپنے بینر لگا لیتا, دیکھو زندہ باد, میں نے یہ گٹر کے ڈھکن کس نے لگوائے, میں نے. پاکستان میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے وہ امریکہ میں نہیں. تو یہاں یوٹیوب پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو, ممبر پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو, لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے لوگ لپیٹنے کے لیے.